بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقہ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا میں بھٹی میرج ہال کے اندر 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نظر کی شرعی حیثیت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اسلام ایک جامع دین ہے اور اس میں انسان کے تمام اقوال، افعال اور احوال پر بحث کی گئی ہے کہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے مطابق اس حکم کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو بالعموم اقوال کے لحاظ سے جو الفاظ اور جملے جن کا صدور زبان سے ہوتا ہے ان میں کبھی ایک انسان بذریعہ نظر اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیتا ہے جو کہ ویسے لازم نہیں تھی، لیکن جس وقت اس نے نظر کے ذریعے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو پھر اس کی ادائیگی واجب ہو گئی، چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں۔ تو اس بنیاد پر یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کون سے الفاظ بولیں تو نظر بنتی ہے، کون سے الفاظ بولیں تو نظر نہیں ہوتی، اور پھر
کون سی نظر ماننا جائز ہے، کون سی نظر ناجائز ہے، اور اس طرح کے بہت سے مسائل اس بحث کا حصہ ہیں۔ اگر آج ہمیں اپنی گفتگو کے لحاظ سے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی گفتگو کے لحاظ سے جو شرعی احکام ہیں ان کا پتہ ہوگا تو پھر خود بھی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں گے، اور جن کی گفتگو ہم تک پہنچتی ہے، ہم اپنے گھر میں یا باہر سنتے رہتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم انہیں بھی اس شرعی حکم پر متوجہ کر سکیں گے۔ اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ایسے سینکڑوں واجبات انسان کے ذمہ رہ جائیں گے جن کا پھر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس بنیاد پر آج کے اس موضوع کو رکھا گیا، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جو مختلف جملے ہیں، مختلف عبارات ہیں، مختلف گفتگو کے انداز ہیں، ان کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کا شرعی حکم معلوم کرنے اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے عہدہ برا ہونے کی جو صورتحال ہے اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ لفظ نظر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے دستور العلماء کے اندر ذکر کیا گیا ہے ایجاب ما واجب من جنسہ للہ تعالی بعینہ، کہ نظر یہ ہے کہ جس کی جنس سے پہلے کچھ واجب ہو اسی طرح کا کوئی اور فعل اپنے اوپر اللہ کے لیے لازم کر لینا۔ حضرت میر سید شریف سند وہ کہتے ہیں النظر ایجاب عین الفعل المباح علی نفسہ تعظیما للہ تعالی، کہ ایک فعل جو مباح ہے اور جائز ہے، اللہ کی تعظیم کی خاطر اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور اپنے لیے ضروری کرنا۔ اس سلسلہ میں چند امور نہایت اہم ہیں کہ نظر اس فعل کی مانی جا سکتی ہے جو جائز ہو، حرام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، معصیت کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، گناہ کے کام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی نظر کا دائرہ کار ان امور کے لحاظ سے ہے جو بندے کے ملک میں ہو، اور جو اس کے ملک میں نہ ہو اس کے بارے میں نظر نہیں مان سکتا۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جو فلاں بندے کا گھوڑا ہے وہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا، تو اب وہ اس کے ملک میں نہیں ہے، یا تو نظر میں ایسا ہو کہ اسے خریدوں گا اور پھر دے دوں گا۔ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو جا کے کہ میرا کام ہو گیا ہے اور میں نے نظر مانی ہوئی تھی لہذا تم اپنا گھوڑا اللہ کے راستے میں دے دو، تو نظر جو ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے، دوسرے کے ملک کے لحاظ سے نظر نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی نظر جو شریعت میں چیز پہلے ہی لازم ہو اس کے لحاظ سے بھی نظر نہیں ہوتی۔ اب نماز پنجگانہ ویسے ہی فرض ہے، تو کوئی شخص اس کی نظر مانے تو اس کو شرعی طور پر نظر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نظر وہ ہے کہ جو چیز پہلے واجب نہیں تھی اسے اللہ کی عظمت کے لیے اپنے اوپر واجب کر لینا، اس کو نظر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نظر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جنس سے پہلے کوئی فعل شریعت میں موجود ہو، اس کو اس کے کسی اور فرد کو اپنے اوپر لازم کرنا، اس کو نظر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے ساتھ چلنا، یہ جنازے کے ساتھ چلنے کی نظر ماننا یہ شرعی نظر نہیں ہوگی، اس واسطے کہ وہ ساتھ چلنا مقصود نہیں، مقصود تو نماز جنازہ ہے، تو جو غیر مقصود ہے اس کو نظر کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایسے ہی ایک شخص یہ تو نظر مان سکتا ہے کہ میں نفل پڑھوں گا، لیکن یہ نہیں نظر مان سکتا کہ میں وضو کروں گا، اس واسطے کہ وضو جو ہے وہ بندگی کا ایک ذریعہ ہے اور خود مقصود نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جو خود مقصود نہیں ہیں ان کو بطور نظر اپنے اوپر جو ہے وہ لازم
نہیں کیا جا سکتا۔ نظر کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات پر نظر کا تذکرہ موجود ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 35 ہے، وہاں حضرت عمران کی بی بی ان کے کا قول ذکر ہے، اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ جس وقت حضرت عمران کی اہلیہ نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں نے نظر مانی ہے تمہارے لیے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تمہارے لیے ہے، تو اس کو میری طرف سے قبول کر لے۔ تو اب یہ قرآن مجید میں نظر کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے ہی جو آیہ کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ فرماتا وما انفقتم من نفقہ او نذرتم من نذر، کہ جو تم خرچہ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو فإن اللہ یعلمہ، اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں یہ موجود ہے، سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 26 ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں جواب کیا دوں گی، تو انہیں کہا گیا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تم کہو کہ میں نے رب کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، یعنی کس چیز کا روزہ ہے کہ میں گفتگو نہیں کروں گی، چپ رہنے کی نظر مانی ہوئی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو اس طرح قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات پر نظر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو واضح کیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر نظر کا تفصیل سے ذکر ہے، اور بخاری شریف کے متعدد ابواب نظر کی احادیث سے عبارت ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر ان احادیث کا ذکر کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لحاظ سے اس کا جواز اگرچہ واضح کیا، اس کے احکام کو بیان کیا، لیکن نظر کے متعلق جو بندے کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے لحاظ سے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا، اور وقال انہ لا يرد شیئا، اور کہا کہ نظر کسی شے کو رد نہیں کرتی، ولکنہ یستخرج بہ من البخیل، صرف نظر کے ذریعے سے بخیل سے کچھ نکلوایا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے۔ ادھر قرآن مجید میں نظر کا تذکرہ موجود ہے، اور امرات عمران کا نظر ماننا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا نظر ماننا، اور رب ذوالجلال کی طرف سے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ نظر مانی گئی تو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ امور جو ہیں ان میں تطبیق یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نظر سے منع کر رہے ہیں کہ جس میں بندہ یہ عقیدہ بنا بیٹھے کہ میری یہ نظر مؤثر ہو جائے گی اور اس کی بنیاد پر تقدیر تبدیل ہو جائے گی، اور نظر کی وجہ سے یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یرد شیئا، نظر کوئی شے رد نہیں کرتی، نظر کے بعد بھی جو کچھ ہوتا ہے دوسری حدیث میں وہ پہلے تقدیر میں ویسے لکھا ہوا تھا، تو نظر نے اس میں کوئی اثر تاثیر نہیں کی، نظر اس پہ اثر انداز نہیں ہوئی۔ تو اس عقیدہ سے نظر
ماننا کہ میں جو نظر مان رہا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، کہ وہ 100 نوافل اثر انداز ہو گئے، تو اس لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ تو تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ تقدیر جس کے لحاظ سے ہم نے پہلی نشست میں بات کی کہ وہ جو معلق ہے وہ بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ سے تقدیر بدل جاتی ہے، مگر جیسی تاثیر دعا اور صدقہ کی ہے ویسی نظر کی نہیں ہے۔ نظر کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لا یرد شیئا، کسی شے کو رد نہیں کرتی، ولیکنہ یستخرج بھی من البخیل، اس کے ذریعے سے بخیل سے نکلوایا جاتا ہے۔ اگر اس نے مال کی نظر مانی تھی تو مال اس سے نکلوایا گیا، اگر اس نے عبادت کی نظر مانی تھی تو وہ عبادت اس سے کروائی گئی، اسے چاہیے تھا کہ ویسے ہی 100 نفل پڑھ دیتا، اسے چاہیے تھا کہ ویسے ہی وہ پیسے اللہ کے نام پر دے دیتا۔ بہرحال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منع کی حدیث آئی ہے تو وہ اس عقیدے کی بنیاد پر کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نظر میری مؤثر ہو جائے گی اور نظر کی وجہ سے جو ہے وہ لکھا ہوا تبدیل ہو جائے گا اور میرا کام ہونے میں نظر کردار ادا کرے گی، تو اس سے یہ روکا، اور مطلقاً عبادت کے لحاظ سے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ جو رب کرے گا وہی ہوگا اور نظر اس میں کوئی اثر انداز نہیں ہوگی، اور جو تقدیر میں ہے وہی ہے، نظر جو ہے اس میں اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر جو نظر مانتا ہے تو شریعت مطہرہ میں وہ نظر جائز ہے، اور اس کے لحاظ سے آگے صرف جائز ہی نہیں، جب مان لیا تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو گیا ہے، اور اگر نہیں پورا کرے گا تو پھر اس کو گناہ ہوگا، اس واسطے کہ اس نے ایسے زمرہ کی نظر مانی جو شرعاً جائز تھی اور جس پر نظر کی ساری شرائط جو ہیں وہ سچی آ رہی تھیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مقام پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یأتی ابن آدم النظر بشیء لم یکن قدر لہ، کہ بندے کی تقدیر میں جو نہ ہو نظر وہ نہیں لا سکتی، جو تقدیر میں ہو وہی نظر سے بھی ہوتا ہے۔ لا یأتی ابن آدم النظر بشیء، نظر ابن آدم کے پاس کوئی شے بھی نہیں لاتی، لم یکن قدر لہ، جو اس کے مقدر میں نہیں تھی، ولیکن یلقیہ النظر الی القدر، نظر بھی بندے کو تقدیر ہی کی طرف لے جاتی ہے، نظر کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہی پہلے تقدیر میں ویسے لکھا ہوا تھا۔ فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، تو نظر سے بخیل سے نکلوایا جاتا ہے اور اللہ اس سے یہ نکلواتا ہے۔ جس وقت نظر مان لی گئی اور شرعی تقاضوں کے مطابق وہ نظر صحیح نظر تھی، اس کے بعد اس کی وفا جو ہے اس کو پورا کرنا یہ شریعت مطہرہ میں لازم ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خیر قرون کا تذکرہ کیا، اچھے زمانوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جو امت میں بگاڑ آ جائے گا، خرابی آ جائے گی، اس کا تذکرہ کیا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا خیرکم کرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو اس زمانے کے قریب ہوں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء قوم، پھر ایسی قوم آ جائے گی میری امت کے اندر۔ پہلے 3 زمانوں کی بہتری کو بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسی قوم آ جائے گی ینظرون ولا یفون، نظر مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کا بگاڑ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ان کی ایک یہ خرابی بیان کی کہ نظر ماننے کا تو شوق ہوگا مگر مان کے وہ پوری نہیں کریں گے، تو فرمایا بہتری امت کی یہ ہے کہ جو نظر مانے پھر اس نظر کو پورا کریں۔ وفائے نظر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیتے ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانوں میں نظریں پوری کی جائیں گی اور پھر جس وقت خرابی آئے گی لوگ نظر مان لیں گے اور پھر نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ امانت میں خیانت کریں گے۔ تو اس طرح کی جو خرابیاں آئیں گی ان کے لحاظ سے ایک خرابی کو یوں بھی بیان کیا کہ نظر مانی جائے گی مگر ایفا نہیں ہوگا، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آج ہمیں ہمارے گھروں میں مختلف مواقع پر عورتیں نظر مان لیتی ہیں، بچے نظر مان لیتے ہیں، تو نظر ماننے کے لحاظ سے پہلے انہیں اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد نظر ماننی چاہیے، اور یہ بھی کسی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو نظر ہم مان رہے ہیں کیا شرع میں ماننا جائز بھی ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد نظر محض دل کے خیال کا نام نہیں ہے کہ دل میں سوچے اگر ایسا ہوا تو میں یہ کروں گا۔ نظر کا حکم تب نافذ ہوگا جب اس نے زبان کے ساتھ تلفظ کیا، اپنی زبان سے اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ مجھ پہ لازم ہے اور میں ایسا کروں گا، تو پھر وہ نظر بنے گی۔ اور نظر کے ماننے کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مطلقاً یہ کہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں 10 نفلی روزے رکھوں گا، اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں مسکینوں میں 1000 روپے تقسیم کروں گا، اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پھر اس طرح کروں گا۔ تو ان دونوں طریقوں سے نظر جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پورا کرنا یہ رب کے نام کی عظمت کا معاملہ ہے۔ اس واسطے اللہ کے نام کی تعظیم، جس طرح قسم میں اصل جو چیز لازم ہو جاتی ہے تو وہ رب کے نام کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اسی واسطے نظر کے اندر بھی پھر لزوم ہوتا ہے، اور نظر پھر انسان پر لازم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کے بیان کی، اور نظر کے امور کو بیان کرتے ہوئے فرمایا نظر جو ہے وہ صرف طاعت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، معصیت کے لحاظ سے نہیں ہے، نافرمانی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ کوئی کسی گناہ کی نظر نہیں مان سکتا اور نہ وہ نظر ماننا جائز ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث نمبر 6696 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے نظر مانی کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو وہ اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، نفل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، کوئی بھی نیکی کا کام ہے جو فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، جائز تھا کام، اور اس نے نظر مانی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کو پورا کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعص، اور جس نے یہ نظر مانی معاذ اللہ کہ میں رب کی نافرمانی کروں گا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نافرمانی کرے اور لوگوں کو کہے چونکہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے تو مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ گناہ کے کام کی جو نظر مانتا ہے تو وہ اس پہ گناہ کرنا لازم نہیں ہوتا، گناہ پھر بھی گناہ ہی رہتا ہے، اور اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس گناہ سے بچ کے رہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو واضح کیا جو حدیث نمبر 6698 ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا، استفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نظر کان علی امہ، کہا میری امی پر نظر تھی اور وہ دنیا سے چلی گئیں تو اس نظر کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ قبل ان تقضیہ، ابھی انہوں نے وہ پوری نہیں کی تھی نظر اور فوت ہو گئیں۔ فافتاہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقضیہ عنہا، کہ تم ان کی طرف سے وہ نظر پوری کر دو۔ اور یہ ایصال ثواب کی بھی دلیل ہے، اور نظر پوری کرنے کے لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی والدہ کے خیر خواہ ہو اور نظر ان کے ذمہ لازم تھی اس کو پورا کرنا، اور وہ اس کے بغیر دنیا سے چلی گئی ہیں تو تم اس کو پورا کرو۔ امام بخاری کہتے ہیں فکان سنتا بعد، اس وقت سے یہ سنت بن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے مطابق کہ اگر کسی شخص نے کوئی نظر مانی تھی
اور نظر کی ادائیگی کے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا تو بعد از وصال اس کی طرف سے اس نظر کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا دائرہ کار بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ نظر اس چیز میں ہے جس کا بندہ مالک ہو، اور جس کا مالک نہیں ہے اس کی وہ نظر نہیں مان سکتا، اور ایسے ہی جو کام اس کی دسترس میں نہیں ہے، قدرت میں ہی نہیں ہے، وہ بھی نظر نہیں ہوگی، لیکن اس کے لحاظ سے اس کو کفارہ یمین دینا پڑے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ طواف کر رہے تھے اور ایک بندہ دوسرے کو طواف کروا رہا تھا، اور ایک رسی تھی، دھاگا، ڈوری، جو پچھلے کی ناک میں ڈالی ہوئی تھی، اور اس طرح اس کو پکڑ کے اپنے پیچھے پیچھے طواف کروا رہا تھا۔ اور پس منظر یہ تھا کہ اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں ایسا طواف کروں گا، اور جس طرح وہ نکیل ڈالی جاتی ہے جانوروں کو، اس طرح اس کو وہ دھاگا ڈالا گیا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فقطعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ ڈوری توڑ دی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ثم امرہ ان یقودہ بیدہ، کہ اس کو لے کے چلنا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اور ہاتھ سے پکڑ کے اس کو تم طواف کروا دو۔ یہ جو نظر مانی گئی ہے کہ اس طرح نکیل ڈال کے اور اس طرح اس کو کھینچا جائے گا، فرمایا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بخاری شریف میں ذکر ہے، حدیث نمبر 6704 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے تو ایک بندہ آ کے قریب کھڑا ہو گیا، وہ بھی صحابی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سب بیٹھے ہیں تو یہ آ کے کھڑا کیوں ہو گیا ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے سالان ہو پوچھا اس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں کھڑا ہو گیا؟ قالو ابو اسرائیل، تو صحابہ نے کہا یہ ابو اسرائیل نامی بندہ ہے، نظر ان یقوما، اس نے نظر مانی ہے کہ میں کھڑا ہی رہوں گا، تو اس واسطے باقی تو بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں اور یہ کھڑا ہو کے تقریر سن رہا، اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا، اور ساتھ نظر میں یہ بھی ذکر کیا ولا یقعدو، کہ میں بیٹھوں گا نہیں، ولا یستظل، اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں کبھی بھی کسی سائے کے نیچے نہیں جاؤں گا، میں دن کے وقت دھوپ میں ہی رہوں گا، ولا یتکلم، اس نے یہ بھی نظر مانی ہوئی ہے کہ میں گفتگو نہیں کروں گا، ویصوم، اس نے یہ بھی نظر مانی ہوئی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ تو اب یہ حالت روزہ میں ہے، بولے گا نہیں اگر ہم اس سے پوچھیں گے، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں گفتگو نہیں کروں گا، اور یہ بیٹھے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس امر کو بیان کیا گیا تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہنے لگے جو پاس تھے ان کو کہا، مرہو فلیتکلم، اسے کہو یہ بات کرے، یعنی یہ نظر جو اس نے بنائی ہوئی ہے سائیں چپ سرکار، اس طرح کی کوئی نظر نہیں ہے، اسے کہو یہ بولے، گفتگو کرے، جو کہ خیر کے لیے بولنا یہ شرعی حکم ہے، اگر اس طرح یہ چپ کر جائے گا نظر کی بنیاد پر تو یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اور ادھر حضرت مریم علیہ السلام کا روزے کی نیت کرنا، اور وہ کیا ہے، وہ بولنے کے لحاظ سے روزہ ہے کہ بولنے سے رکی رہوں گی، تو فرق یہ ہے کہ وہاں اللہ کا حکم تھا تو وہ اپنی طرف سے نظر نہیں تھی، وہ رب کا حکم تھا جس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کیا، اور وہ منصوص ہے، نص قطعی ہے، اور یہاں پر اپنی طرف سے ایسا کیا گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتاتے ہوئے کہ نظر کے معاملے میں ایسی چیزوں کی نظر نہ مانو، بلکہ فرمایا اس کو وَلْيَسْتَزِلَّ، اسے کہو کہ یہ کہیں سائے میں جا کے بیٹھا کرے، یہ کوئی نظر نہیں ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں دھوپ میں رہوں گا اور میں سائے میں نہیں جاؤں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَقُعُدْ، اسے چاہیے کہ یہ بیٹھ بھی جائے، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، لیکن جو روزہ رکھا ہوا وہ نہ توڑے
اور یہ روزہ پورا کرے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر یہ واضح کیا کہ نظر کے لحاظ سے جو معاملات ہیں ان میں انسان کو مکمل طریقے سے مسئلہ سے واقف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو اس کی کیٹاگریز ہیں ان کے مطابق نظر کے معاملات کو پورا کرنا چاہیے۔ جس وقت ایک انسان ایسی چیز کی نظر مانتا ہے کہ جو تحت القدرت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ نظر مانتا ہے کہ میں آسمان پہ چڑھوں گا، تو حالانکہ اس کی قدرت میں نہیں کہ وہ اس آسمان پہ چڑھ جائے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر نظرا لم یسمہ فکفارتہ کفارۃ یمین، ومن نظر نظرا فی معصیۃ فکفارتہ کفارۃ یمین، ومن نظر نظرا لا یطیقہ فکفارتہ کفارۃ یمین، کہ ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مطلقاً نظر مانی اور آگے کوئی نام ہی نہیں لیا کہ کیا کروں گا میں، اللہ کے لیے مجھ پر ہے، آگے بولتا نہیں ہے، اس نے نظر کا وہ معین تعین نہیں کیا کہ نظر کس چیز کی ہے، تو ایسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ کفارہ یمین لازم ہو جائے گا، جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا جس شخص نے نظر مانی کہ میں فلاں گناہ کروں گا، تو اب وہ گناہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ وہ کفارہ اس کو 10 مسکینوں کا جو کھانا کھلانا ہے، وہ کفارہ اس پر لازم ہو جائے گا، اس بنیاد پر کہ اس نے جو نظر کے الفاظ بولے ہیں، لیکن جو گناہ اس نے گناہ کی نظر مانی ہے وہ گناہ ہی رہے گا، اس کا جواز اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نظر مانی کہ وہ ایسا کام کرے گا جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں آسمان پہ چڑھوں گا، تو ایسی صورت میں بھی اس پہ لازم نہیں کہ وہ کہیں ہلاک ہوتا پھرے آسمان پہ چڑھنے کی کوشش میں، بلکہ اس کے لیے کفارہ یمین ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن نَظَرَ نَظْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ، جس نے نظر مانی جو تحت القدرت ہے تو اب اس کی وفا لازم ہے، اس کو پورا کرنا جو ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس نظر کے لحاظ سے اب اس کو جتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے جو اس نے اپنے اوپر خود لازم کیا، اللہ نے تو لازم نہیں کیا تھا، اس نے خود اپنے اوپر اس کا لزوم کیا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس پر اس کی وفا لازم ہے۔ نظر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصودی نہیں ہوتی، تو ان کا نظر کی وفا کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا انی نظرت للہ عز وجل ان فتح اللہ علیک مکہ ان اصلی فی بیت المقدس، میں نے یہ نظر مانی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ نے مکہ شریف فتح کر لیا اور اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا تو میں بیت المقدس میں جا کے نفل پڑھوں گا، تو یہ نظر میں نے مانی تھی اور آج مکہ شریف فتح ہو گیا ہے، تو کیا میں بیت المقدس میں جا کے نفل پڑھوں، وہاں جانا لازم ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی ہا ہنا، یہی تو مسجد حرام میں وہ نفل پڑھ لو جو تم نے نظر مانی تھی نفل کی، اس میں مقصود تو نفل ہے اور یہ سفر کرنا مقصود نہیں ہے، اس واسطے تمہارے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم بیت المقدس ضرور جاؤ، تم نہ جاؤ وہاں پھر بھی یہی تم نفل پڑھ لو تو نظر پوری ہو جائے گی۔ چونکہ بظاہر ایک تقیید تھی تو صحابی نے پھر سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بیت المقدس میں نفل پڑھنے کی نظر مانی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی ہا ہونا، تم یہیں پڑھو مکہ شریف میں، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔
انہوں نے تیسری بار پوچھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا کہ یہاں پڑھنے سے تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پر اسی فتح مکہ کے لحاظ سے ایک عورت کی نظر کا ذکر ہے کہ اس نے نظر مانی تھی کہ اگر مکہ شریف میرے نبی علیہ السلام نے فتح کر لیا تو میں 100 مساجد میں جا کے 2 نفل پڑھوں گی۔ تو جس وقت مکہ شریف فتح ہو گیا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں 100 مساجد میں جاؤں اور ہر مسجد میں 2 جا کے نفل پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 مساجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایک ہی مسجد میں 200 نفل پڑھ لو، تمہاری نظر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانی انسان کے لیے ہے اس کا پوری طرح بیان کیا اور واضح کیا کہ جو مقصود ہے اس کو ادا کرنا نظر کا حصہ ہے اور جو غیر مقصودی چیز ہے اس کو نظر میں وجوب کے لحاظ سے داخل سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام سے ایک موقع پر مسئلہ پوچھا گیا۔ حضرت ثابت بن دہاق کہتے ہیں نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہر ابلا ببوانا، ایک شخص نے نظر مانی تھی کسی کام کے لحاظ سے کہ اگر میرا وہ کام ہو گیا تو میں بوانا جگہ میں جا کے اونٹ ذبح کروں گا۔ بوانا جو ہے یہ بوانا جگہ مکہ شریف میں مسفلا کی سائڈ پر تھی، تو بوانا کے لیے نظر مانی کہ میں بوانا میں جا کر اونٹ ذبح کروں گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جس جگہ کا یہ صحابہ نام لیتا ہے وہاں کہیں جاہلیت میں بت تو نہیں رکھے جاتے تھے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا لا، وہاں کوئی بت پرستی نہیں ہوتی تھی بوانا جگہ کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا کوئی جاہلیت کا وہاں میلہ لگتا تھا، کوئی کفار کی بت پرستوں کی کا کوئی فنکشن وہاں پہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یا اس جگہ کی تعظیم کے لیے جہاں بت پرستی ہوتی تھی وہاں جا کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوانا جگہ پہ نہ تو کبھی مشرکین کے بت ہوا کرتے تھے اور نہ ہی وہاں ان کا کوئی ایسا فنکشن ہوتا تھا، ان کی کوئی عید ہوتی تھی، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرے کا فإنه لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم، پھر تم اپنی نظر پوری کر لو اور یہ یاد رکھو کہ نظر معصیت میں نہیں ہے اور ایسے ہی نظر اس چیز میں نہیں ہے جس کا بندہ مالک نہ ہو۔ تو یہ کتنے روشن فرمودات ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں اور روزمرہ کے مسائل میں ہم جس مسئلہ کے طرف بھی متوجہ ہوں شریعت مطہرہ خاموش نہیں ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو مسائل پیدا ہونے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ صرف ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے لٹریچر کی طرف متوجہ ہوں، ہم فہم دین کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اب دیکھو ایک چیز جو واجب ہو گئی ہے اگر نہیں ادا کریں گے کل گرفت ہوگی، اور ایک جو چیز ایسی ہے کہ ہے گناہ اور کوئی اس کو نظر کا لیبل لگا کے کرنا چاہے کہ میں نے نظر مانی ہوئی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا تو میں معاذ اللہ شراب کی دعوت کروں گا، اب مجھ پہ تو لازم ہو گئی ہے، یا اس طرح کے خرافات کی کوئی نظر مان لیتا ہے تو وہ لازم نہیں ہوا بلکہ اس کو نہ کرنا لازم ہے، کیونکہ ایسا کام اگر کرے گا ڈھول ڈھمک کی اور اس طرح کی صورتحال تو پھر اس سے مزید اس کے لیے خرابی پیدا ہوگی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کے لیے بہتری ہے اس کو بیان کیا، جس قدر آسانی مل سکتی تھی وہ آسانی عطا کی، اور جو چیز بندے پہ لازم تھی اس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو اتنا منور کر دیا ہے کہ اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے
نہ کوئی اتنی صدیوں میں آیا ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اس انداز میں ہوئی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ اگر کوئی جگہ بچی ہوئی ہوتی تو پھر کوئی پھول کھلتا، اگر کوئی گنجائش ہوتی تو پھر کوئی بیان کرنے آتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور اس طرح ایک ایک چیز پر اتنے اتنے فرمودات موجود ہیں، اور آپ نے قیامت تک کے لیے دین متین کی ساری راہوں کو روشن فرما دیا ہے۔ نظر کے مسائل کے لحاظ سے ایک مسئلہ اہم ابھی زیر بحث لانا باقی ہے کہ لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حضرت غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ایک دیگ پکاؤں گا، یا میں ایک دمبا ذبح کروں گا، یا داتا صاحب پہ ایک بکرا لے جاؤں گا۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے چند باتیں نہایت اہم ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ نظر شرعی رب ذوالجلال کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور ایسی لفظ نیاز بھی ہے۔ نظر نیاز دونوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی وہ نیاز فارسی میں ہے، ایسی تقسیم نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین یا نظر اللہ نیاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نظر جس لحاظ سے اللہ کی ہے اس لحاظ سے کسی کی نہیں ہے، وہ صرف رب ذوالجلال کی نظر ہے اور نیاز بھی اسی کی ہے، اور اس کو نظر شرعی کہا جاتا ہے جو عبادت اور تقرب کے معنی میں ہے، اور دوسری ایک نظر ہے جس کو نظر عرفی کہا جاتا ہے، اور وہ تحفہ کے معنی میں ہے، وہ عبادت کے معنی میں نہیں۔ وہ نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ نظر جو داتا صاحب کے لیے ہے، وہ نظر جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے لیے ہے، یہ نظر بمعنی تحفہ ہے، اور یہ اس نظر سے جدا ہے جو نظر رب ذوالجلال کے لیے ہوتی ہے۔ اس نظر کو جو رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کا اب تک ہم نے ذکر کیا، اس کو اصطلاح کے اندر نظر شرعی کہا جاتا ہے، اور یہ جو اولیاء کے ایصال ثواب کے لیے ہے، انبیاء علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ نظر عرفی ہے، اور عرف کے اندر نظر کا لفظ جو ہے وہ تحفے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ بادشاہ کی نظر کیا جا رہا ہے، یہ استاد صاحب کی نظر کیا جا رہا ہے، یہ والدین کی نظر کیا جا رہا ہے، تو یہ لفظ نظر جو ہے یہ تحفہ کے معنی میں ہے، اور اس کو عرف میں نظر عرفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس واسطے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کی تفصیلات کی، اور ایسے ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تصنیفات کے اندر اس کی وضاحت کی۔ شاہ رفیع الدین دہلوی نے اس کے متعدد امور کو اسی پیرا کے اندر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فتاوی امجدیہ ہے، حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو صاحب بہار شریعت ہیں، انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے ان امور کو زیر بحث لاتے ہوئے یہ واضح لکھا ہے کہ نظر کی صورتحال میں کہتے ہیں نظر شرعی، یہ 309 صفحہ ہے فتاوی امجدیہ کا، جلد نمبر 2 کا، اس میں لکھتے ہیں نظر شرعی اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، غیر خدا کی نظر اس معنی میں نہیں ہو سکتی۔ نظر شرعی اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے، غیر خدا کی نظر اس معنی میں نہیں ہو سکتی۔ نظر لفظ عربی ہے اور لفظ نیاز فارسی ہے، جو نظر ہی کے معنی میں ہے۔ جس طرح نظر شرعی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، نیاز شرعی بھی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی شرعی طور پر نیاز بھی اللہ کے لیے ہے اور شرعی طور پر نظر بھی اللہ کے لیے ہے۔ مگر عرف میں بڑے اور بزرگ کی خدمت میں کسی چیز کے پیش کرنے کو بھی نظر کہتے ہیں۔ مثلا بادشاہ کو نظر گزاری یا پیر یا استاد کو نظر دی، اور یہ معنی بھی مسلمانوں میں دائر اور سائر ہیں۔ بزرگان دین کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اسے مسلمان براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں، یعنی یہاں پر نظر بمانا عبادت نہیں ہے، یہاں پر نظر بمانا تقرب نہیں ہے، یہ جو ولیوں کے لیے ہے نظر، یہ نظر بمانا ایصال ثواب ہے۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا
کہ اسے نظر و نیاز کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے سبیل لگانا، پانی شربت مسلمانوں کو پلانا جائز ہے اور اس کا پینا بھی جائز ہے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی رسالہ نذور کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی، فارسی میں الفاظ ہیں، انہوں نے لکھا ہے نظرے کے اینجا مستعمل می شود نہ برمانہ شریعت چے عرف آست کہ آنچے پیشے بزرگاں می برند نظر و نیاز می گوئند، کہ یہ جو بزرگوں کے لیے نظر کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کے لیے، یہ بابا صاحب کے لیے ہے، یہ حضرت غوث پاک کے لیے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے لیے ہے، تو شاہ رفیع الدین دہلوی انہوں نے لکھا کہ یہاں پر نظر بمانا ایصال ثواب ہے اور ان کی روح کو ایصال ثواب کے لحاظ سے اس طرح اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بر صغیر کے بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی معرکۃ الآراء کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو روافض کے رد میں انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت امیر و ذریہ طاہرہ تمام امت بر مثال پیراں مرشداں می پرستند، کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد پاک کو ساری امت پیر و مرشد مانتی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں وہ امور تکوینیہ را بعیشہ وابستہ می دانند، اور تمام امت امور تکوینیہ کو، کائنات میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک کے ساتھ امت منسلک سمجھتی ہے۔ و فاتحہ و درود و صدقات و نظر بنام ایشاں رائجو معمول گردیدہ، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ امت میں اولیاء کے لیے اور سادات کے لیے، ان بزرگوں کے لیے یہ رائج ہے کہ وہ فاتحہ درود اور صدقات اور ان کے لیے نظر کا اہتمام کرتے ہیں، نظر بنام ایشاں، ان کے نام کی نظر دیتے ہیں۔ اور کہا وہ چنانچہ باجمی اولیاء اللہ، اور یہ صرف اہل بیت کے لحاظ سے نہیں، تمام اولیاء کے لحاظ سے ہے کہ ان کے لحاظ سے ایصال ثواب کے لیے نظر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ اگر کسی کے ذہن میں ایسی تقسیم نہ ہو تو اسے اس تقسیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نظر جس لحاظ سے اللہ کے لیے ہے اس لحاظ سے کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے، وہ نظر تقرب کے معنی میں ہے، اور جو ولیوں کے لیے نظر ہے یہ نظر عبادت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ نظر تحفہ کے معنی میں ہے اور ایصال ثواب کے معنی میں ہے۔ باقی نظر نیاز لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک عربی ہے اور دوسرا فارسی ہے، معنی دونوں کا ایک ہے۔ جس لحاظ سے نظر اللہ کیا اس لحاظ سے نیاز بھی اللہ کی ہے، اور جس لحاظ سے نظر ولی کے لیے اس لحاظ سے نیاز بھی ولی کے لیے ہے، کیونکہ رب ذوالجلال ثواب دیتا ہے، ثواب لیتا نہیں۔ اور یہ جو ہم ولی کے لیے نظر کا لفظ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ لفظ جو ایصال ثواب کے معنی میں نظر کا بولا جا رہا ہے، اللہ کے لیے یہ بولنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے فتاوی رضویہ کے اندر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرق بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کو لکھا، یہ نامی جلد ہے فتاوی رضویہ کی اور 599 صفحہ ہے، اس میں لکھا ہے ایصال ثواب میں نظر اللہ نہ کہنا چاہیے، ایصال ثواب میں نظر اللہ نہ کہنا چاہیے، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ ثواب اسے نظر کیا جائے۔ چونکہ ایصال ثواب میں اگر کہو گے یہ نظر اللہ ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کو ثواب کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ رب ثواب کا محتاج نہیں، وہ تو اوروں کو ثواب دیتا ہے، نہ کہ اس کے لیے ثواب کا تحفہ پیش کیا جائے۔ اس واسطے جو چیز ایصال ثواب کے لیے ہے اس کو نظر اللہ کہنا جائز نہیں ہے، وہ ولی کے لیے یا کسی پیغمبر علیہ السلام کے لیے وہ نظر ہے جو تحفہ کے معنی میں ہے اور ایصال ثواب کے معنی میں ہے۔ ایسے کے لیے نظر اللہ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور جو نظر اللہ ہے وہ نظر ولی نہیں ہے، اس واسطے کہ نظر اللہ کا معنی اللہ کی عبادت اور اللہ کا تقرب ہے، اور وہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے امور کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو دوسری کتاب ہے انسان العین فی مشائخ الحرمین، اس کے اندر انہوں نے حضرت سید عبد الرحمن ادریسی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا،
از اطراف دیار اسلام نظر نزور برائے وے می آورندن، کہ ان کے پاس، ان کی قبر پر سارے عالم اسلام سے نظر چڑھائی جاتی ہے، لوگ نظر کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس مقام پر بھی جو نظر بمانا ایصال ثواب جائز ہے اولیاء کے لیے، اس کا تذکرہ کیا، اور اسی کو ہی فتاوی رضویہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آخری بحث کا حصہ میں نے بیان کیا، جس کے اندر فرق ہے کہ ایک نظر بمانا شرع ہے، دوسری نظر عرفی ہے۔ نظر شرعی تقرب کے معنی میں ہے، نظر عرفی ایصال ثواب کے معنی میں ہے۔ اس کی دلیل ابھی باقی ہے حدیث شریف سے، اس کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث جو بخاری کے متعدد مقامات پر موجود ہے، اس میں اس امر کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 424 ہے کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نظر کمزور ہو گئی، اور وہ محلے کی مسجد کے امام تھے۔ ان کے گھر اور مسجد کے درمیان برساتی نالا تھا۔ اب جس وقت نابینا ہو گئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر درخواست کی کہ اب مسجد جانا میرے بس میں نہیں رہا، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، نابینا بھی ہو گیا ہوں، تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آپ ایک جگہ پہ قدم رنجہ فرمائیں، میں اسے اپنی مسجد بنا لوں گا اور میں وہیں اپنی نماز پڑھتا رہوں گا۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گھر آنے کی دعوت ہی نہیں دی، بلکہ اپنا نظریہ بھی بیان کر دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بات مبہم رکھتے، سرکار تو دل کی بات بھی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بھی بیان کر دیا کہ میرا مقصد آپ کے قدم لگوا کے مسجد بنوانا ہے، کہ اپنے گھر کے کسی حصے میں آپ کے قدم لگیں گے تو میں اسی کو مسجد بنا لوں گا۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر ویسے تم دعوت دیتے تو میں آ جاتا، مگر یہ جو تم میرے قدموں پہ مسجد بنانا چاہتے ہو تو اس میں امت کے عقیدے خراب ہو جائیں گے کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں اور برکتیں زیادہ ہوں گی۔ جس طرح آج کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا اگر کسی جگہ کوئی برکت کے لیے جا کے نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں ابو جال کے شرک سے بڑا شرک کرتا ہے، یعنی یہ ان کے فتاوی کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا اگر کسی مسجد میں اس نیت سے جائے گا کہ یہاں پڑھنے سے ثواب مجھے زیادہ ملے گا یا فائدہ مجھے کوئی ہوگا، تو کہتے ہیں وہ صرف مشرک ہی نہیں ہوا، ابو جال سے بڑا مشرک ہو گیا۔ حالانکہ یہ صحابہ کے جو معمولات ہیں اس میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں، مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد فتح میں جا کر جو مساجد ثلاثہ میں سے نہیں ہے، نہ مسجد نبوی ہے، نہ مسجد حرام ہے، اور نہ ہی مسجد اقصیٰ ہے، ان کے علاوہ جبل صلا جو مدینہ شریف میں پہاڑ ہے جہاں خندق کے آثار ہیں، وہاں چھوٹی سی پہاڑی پر وہ مسجد فتح ہے، اس مسجد فتح میں جا کر کہتے ہیں لم ینزل بی امر مہم غائز، مجھے دنیا میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے میں نے مسجد فتح میں جا کے نفل پڑھے ہیں، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میری دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہے، لیکن آج کے کچھ لوگوں کی بگڑی ہوئی سوچ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے سوا کہیں جا کر نفل کوئی پڑھتا ہے تو اس سے توحید ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو سرکار فرماتے کہ اے اتبان ویسے میں آ جاتا ہوں مگر تمہیں مسجد نہیں بنانے دوں گا، دنیا قیامت تک میرے قدموں کے نشان ڈھونڈتی رہے گی اور یہاں آ کے ثواب کے لیے نماز پڑھے گی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار نے نماز پڑھی تھی، تو میں معین نہیں کروانا چاہتا۔ ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ سرکار تشریف لائے اور مسجد اتبان بن مالک یہ 4 سال 5 سال پہلے تک مدینہ شریف میں موجود رہی ہے، اب اس کو گرایا گیا ہے، تو وہ تسلسل اور وہ آثار کا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے امت میں ایک رحمت اور برکت کا سلسلہ ہے، جس کو معاذ اللہ اس حسد اور بغض رسالت کی وجہ سے کچھ لوگ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت اتبان بن مالک نے یہ کہا کہ محبوب آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ مسجد بنا لوں، یہ حدیث نمبر 424 ہے بخاری شریف میں، اور صرف یہاں ہی نہیں اس کے علاوہ بھی
متعدد مقامات پر بخاری میں حدیث شریف موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب تشریف لے گئے تو وہاں جا کے عجیب کرم کی ادا تھی. پوچھا این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ این تحب، اے اتبان تم بتاؤ کہاں پڑھوانا چاہتے ہو نماز؟ این تحب ان اصلی لک، ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ ان اصلی لک کے الفاظ، یعنی یہ لاکا جو لام آتا ہے قرآن مجید میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، وہی لام ضمیر کے ساتھ ہو تو مفتوح ہو جاتا. تو قرآن کہتا ہے اور نبی علیہ السلام کا ہر منٹ کا پیغام کیا ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ ان اصلی لک، تیرے لیے، تیرے لیے. اب لام کا ترجمہ جیسے للہ ہے اللہ کے لیے، لاکا ہے تیرے لیے. حالانکہ نماز تو ہے ہی اللہ کی. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو یہ بتانے آئے ہیں کہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف رب کو ہے اور نماز اللہ کی ہے. اور یہاں فرماتے کیا ہیں؟ این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اب وہ محبوب جن سے خدا پوچھتا ہے اور خدا کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تمہیں جو پسند ہے وہی قبلہ بنا دیں گے. اور سرکار اپنے غلام سے پوچھتے ہیں تجھے جو پسند ہے وہی مسجد بنا دیتے ہیں. این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اب لام کا جو لفظ ہے اس پر سارا گفتگو کا مدار ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. حالانکہ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار غیر اللہ کی بندگی کریں اور سرکار معاذ اللہ غیر اللہ کی عبادت کریں. تو پھر مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ لفظ لام لاکا میں جو استعمال ہے اس کے دو معنی ہیں، اس کی دو جہتیں ہیں. جو سرکار وہاں پہ نماز پڑھیں گے اس کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت ہے عبادت والی اور دوسری جہت ہے برکت والی. تو عبادت اللہ کی کریں گے، برکت اپنے امتی کو عطا فرمائیں گے. تو جس لحاظ سے وہ نماز عبادت ہے اس لحاظ سے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جس لحاظ سے نماز پڑھ کے برکت دینی ہے تو رب برکت دیتا ہے، لیتا نہیں ہے. تو وہ برکت رب کو نہیں دینا چاہتے، برکت اپنے امتی کو دینا چاہتے ہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ جو ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، این تحب ان اصلی لک، کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں. اب کوئی مومن نہیں سوچے گا کہ سرکار کے معاذ اللہ غیر اللہ کو کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. نہیں، سب کو پتا ہے کہ غلام کا تقاضا تھا کہ مجھے برکت دینے آؤ. سرکار تشریف لے گئے اور فرمایا کہاں نماز پڑھوا کے تم برکت لینا چاہتے ہو؟ این تحب ان اصلی لک، تیری نماز، تیرے لیے نماز کس لحاظ سے کہ برکت اس وقت تجھے دینی ہے. این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اب نماز اللہ کی بھی ہے اور نماز حضرت اتبان کے لیے بھی ہے. اس حدیث میں جو لفظ بولے کہ تیرے لیے پڑھوں، نماز اللہ کے لیے بھی بن گئی، نماز اتبان کے لیے بھی بن گئی. جس لحاظ سے بندگی ہے اس لحاظ سے اللہ کے لیے ہے، اور جس لحاظ سے برکت ہے اس لحاظ سے اتبان کے لیے ہے. تو کام ایک ہے، جہتیں اس کی دو ہیں. بندگی والی جہت خدا کے لیے ہے، برکت والی جہت خدا کے بندے کے لیے ہے. ایسے ہی جو نظر مانی گئی کہ میں یہ دیگ دوں گا حضرت کے لیے، میں یہ بکرا دوں گا داتا صاحب کے لیے، اس میں بھی وہی لام ہے عربی زبان والا جو کے لیے کے معنی میں آ رہا ہے. اس کی جہتیں دو ہیں. جو اس دیگ کے اندر نیت ہے اس کی اور جذبہ ہے تقرب اور بندگی کا، وہ بزرگ کا نہیں، وہ اللہ کی بندگی ہے. اور جو داتا صاحب کا نام لیا ہے تو وہ ثواب دینے کے لیے لیا ہے، اور اللہ ثواب کا
محتاج نہیں، وہ تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، بندے ثواب کے محتاج ہیں۔ جس طرح وہ حضرت اتبان بن مالک کے گھر پڑھی گئی نماز جس لحاظ سے کہ وہ بندگی ہے رب کے لیے ہے، اور جس لحاظ سے کہ برکت ہے وہ اتبان بن مالک کے لیے ہے، ایسے ہی غوث پاک کا دمبا اور داتا صاحب کی دیگ، اس کے اندر جو تقرب کا معنی ہے وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، اور جو اصحال ثواب کا معنی ہے وہ داتا صاحب کے لیے ہے، اور جو اصحال ثواب ہے وہ حضرت غوث پاک یا اولیاء کرام کے لحاظ سے ہے۔ لہذا یہ جو وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے اس آخری مسئلہ میں پیش کی تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف سے، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کی طرف سے، اور جو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف سے، اور حضرت امجد علی اعظمی کی طرف سے، ان سب کی دلیل میں نے بخاری شریف سے یہ بیان کی کہ اس بنیاد پر انہوں نے یہ دو قسمیں بنائی ہیں کہ ایک ہے نظر شرعی اور ایک ہے نظر عرفی، اور اس بنیاد پر کہ جو بھی اولیاء کے مزارات پہ جا رہا ہے کسی کا بھی مقصد ان ولیوں کی بندگی کرنا نہیں ہے اور کسی کا مقصد ان کی عبادت کرنا نہیں ہے، یہ وہاں جو صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کے نزدیک جو بندگی کی جہت ہے وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، اور ثواب ولیوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، چونکہ ولی محتاج ہیں ثواب کے، اور ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ جس طرح اصحال ثواب کی دلیلوں میں گزر چکا ہے کہ کام ایک کا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، یہ شریعت مطہرہ کا جو مزاج ہے اس کے مطابق ان امور کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا نظر کے مسئلے پر، اس میں چند ضروری باتیں بیان کی، کوئی موضوع بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، چونکہ اسلامی تعلیمات کی اتنی وسعت ہے کہ پھر بھی آگے بہت سے ابواب باقی رہ جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ روزمرہ کے مسائل میں سے ہے، اگر مانی گئی اور ادا نہ کی گئی تو کل گلے کا پھندہ بن جائے گی، اس واسطے آج نظر مانتے وقت بھی اہتمام ہونا چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تھوک سے نظریں مانی جائیں، بات بات پہ نظر، اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، اور پھر اس کے وجوب کے بعد اس کی ایفاء اور اس کی ادائیگی کا بھی مکمل اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارا کل کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، اچھے بنو مہم کا لاہے عمل۔ اچھے بنو مہم جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے شروع کی، اور 14 صدیوں میں اس مہم نے کروڑوں اربوں انسانوں کو اچھا بنا دیا، اسی مہم کا لاہے عمل پیش کیا جائے گا۔ اپنے دوستوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں تاکہ اچھے بنو مہم کے اندر جتنے لوگ براہ راست سنیں گے انشاءاللہ فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور آگے اللہ کے فضل سے دور دراز ممالک میں جو ہمارے ساتھ بذریعہ انٹرنیٹ لوگ شریک ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ رب ذوالجلال ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جن لوگوں نے مختلف نظریں مان رکھی ہیں اے اللہ ان کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس سامان فراہم فرما۔ یا الہ العالمین، آج کے ہمارے میزبان محمد فاروق صاحب شاہین آباد والے، ان کی اس میزبانی کو قبول فرما اور ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما اور اس سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ، یہ رحمت کا شرا جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اس میں رحمت کے بڑے بڑے تحفے عطا فرما، اور سب کے دلوں کی کھیتیوں کو ابر کرم سے سیراب فرما، سب کے دلوں کا میل اتار اور سب کے دلوں کو تقوی و طہارت
کا اونچا مرتبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے احباب روزانہ باری باری میزبان بن رہے ہیں، اے اللہ سب کے رزق میں ایمان، عمل، اولاد میں برکتیں عطا فرما، اور ہمارے جتنے کارکنان سیکورٹی پر اور باہر اور اندر انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل میرے مولا روزے میں ہمارے لیے آسانیاں فرما، تراویح میں آسانیاں فرما، اور صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس مہینہ میں اور اس کے بعد بھی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن، ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے، دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے، گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزم حکم میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے، بے چین ہیں ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے، ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، انہیں طاقت پرواز دے، شاہی کا جگر دے، آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔